السلام علیکم ناظرین، پروگرام سات رنگ کے ساتھ ارشد اوان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہمارے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے جو کرنٹ سچویشن ہے ملٹن میں، اسپیشلی وہاں جو ایک سنڈے کو ایک جو ایونٹ ہوا، اور اس کے بعد جو تھوڑا اس پہ کچھ لوگ ناراض ہیں، کچھ لوگ اس کی وضاحت دے رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ویسا تھا۔ تو اس سلسلے میں آج میں نے مدعو کیا ہے ہمارے جو کمیونٹی کے بہت ہی سرگرم کارکن ہیں محمد کامل صاحب، ان کو بلایا میں نے، اور اس کے ساتھ جو ہیں وہ اسدین صاحب ہیں۔ تو سب سے پہلے میں کامل بھائی کامل بھائی السلام علیکم۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ ارشد بھائی اور آپ کا اس پروگرام کو ارینج کرنے کے لیے، اور بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، آپ کا تو مجھے خاصا پتہ ہے، لیکن اسدین سے کچھ میرا زیادہ انٹریکشن، تو اسدین آپ کچھ بتائیں گے اپنے بارے میں، آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے اور آپ کمیونٹی میں کس طرح انوالو ہیں؟ دیکھیے I'm born and raised in Canada, second generation. Actually my grandfather was born in Scotland. لیکن ہم لوگوں کی فیملی جو ہے حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں، اور ہماری آدھی فیملی جو ہے جب پاکستان بنا ہے تو وہ مائگریٹ کیے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے we come from a very prominent family connected to the Nizam, and Nizam obviously was the one who funded the creation of Pakistan and also helped Jinnah and Iqbal. So we have a very deep relationship with Pakistan and that part of the region. And I have my own accounting firm here, and I've been involved in politics since my university days. So I think when you say Nizam, so Nizam of Hyderabad, I believe? That's correct, yes. Because I see so many posts from your honorable father. Yeah, thank you. So میں شروع کرتا ہوں اپنے کامل بھائی سے۔ کامل بھائی آپ تھوڑا ذرا بتائیے گا کہ جو ملٹن میں جو آج کل صورتحال چل رہی ہے ان جنرل، اور یہ جو ابھی سنڈے کو جو ایونٹ ہوا تھا اس کے بعد پارٹیکولرلی، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ ایز کمیونٹی کس طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے جو جن کو ہم لیڈر کہتے ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کچھ بتائیے گا پلیز آپ۔ بہت شکریہ ارشد اوان صاحب، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے جو کہ انفارچونیٹلی سنڈے کو ایک انسیڈنٹ کی وجہ سے یہ ریز ہوا ہے، لیکن پہلے تو یہ سب کو ہی تقریباً پتہ ہے کہ میجورٹی کو، لیکن میں شارٹ میں بتا دیتا ہوں کہ لبرل کے جو 4 پاکستانی کینڈیڈیٹ تھے وہ رن کر رہے ہیں ایک ہی رائڈنگ سے، جس پہ بھی لوگ کوشچن کر رہے تھے کہ بھئی یہ 4 پاکستانی کیوں رن کر رہے ہیں، 1 یا 2 ہونے چاہیے تھے میکسیمم۔ لیکن خیر اب وہ ان کا ایک گیٹ ٹوگیدر تھا جو کہ عظیم رضوی اور رابعہ عظیم نے ان کے لیے ارینج کیا تھا پیراماؤنٹ میں، اور جو کہ میری نالج میں ہے کہ انہوں نے سارے پروٹوکولز جو تھے اور ایس او پیز جو تھے اس کو فالو کیا تھا۔ وہاں پر جو پیراماؤنٹ میں 50 کی کیپیسٹی تھی اور یہ لوگ 25 تھے، اور جو بھی پروٹوکولز تھے اس کو فالو کر رہے تھے۔ خیر وہ مقصد یہ تھا کہ وہاں پر وہ ایک دوسرے کو انٹروڈیوس کریں، اور جو اس رائڈنگ کے بارے میں ان کو جو بھی اپنے کینڈیڈیٹس بتائیں کہ وہ کیوں رن کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرح بیٹر ہے دوسرے کینڈیڈیٹ سے، اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ بھی کریں۔ تو یہ ایک اچھی کوشش تھی رابعہ عظیم اور عظیم رضوی کی طرف سے کہ وہ سارے کینڈیڈیٹس کو ایک ٹیبل پہ لا کے بٹھانا چاہ رہے تھے۔ تو لیکن انفارچونیٹلی اس کا جو نیگیٹو سائڈ ہے وہ یہ کہ چونکہ میرے خیال سے بتا دیتا ہوں کہ انفارچونیٹلی تقریباً کوئی 2 سال سے بھی زیادہ ہو گیا، یہ 3 سال بلکہ، یہ ملٹن میں 2 گروپ بنے ہوئے پاکستانی کمیونٹی کے، ایک عظیم رضوی اور ان کے ساتھ کے جو لوگ ہیں، اور دوسرا جو سٹنگ کونسلر ہے ذیشان حمید۔ ان کا پرسنل کوئی ہے جو نامینیشن سے شروع ہوا، اس کے بعد پھر نامینیشن عظیم رضوی جیت گئے، اور اس کے بعد پھر وہ عظیم رضوی جب وہ لبرل کی پلیٹ فارم سے رن کر رہے تھے تو ان کو یہ ذیشان حمید گروپ نے جو رپورٹڈلی وہاں پر اس طرح سے مینیج کیا کہ ان کو وہاں سے ان کا نام ڈراپ آؤٹ کروا دیا، حالانکہ بہت اسٹرانگ پوزیشن میں تھے ون کرنے کے لیے نامینیشن۔ اس کی جگہ پہ ایک ڈمی انہوں نے پاکستانی کمیونٹی سے لا کر
ایڈم کے اگینسٹ رن کروایا نامینیشن اور ان کو منع کروا دیا کہ یہ رن نہیں کر سکتے. آل دو کہ اگر ان کو الاؤ کرتے تو یہ سیٹ پاکستانی کمیونٹی کے پاس ہونی تھی جو ایڈم کے پاس ہے. تو یہ بیک گراؤنڈ ہے یہ جو چل رہا تھا اور یہ آن گوئنگ ان کا کانفلکٹ چل رہا تھا. ابھی جو یہ 4 تھے جس طرح میں نے بتایا کہ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو جاتا, لیکن جو سٹنگ کونسلر ہے ذیشان حمید, انفارچونیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ڈیلیبریٹ اٹیمپٹ تھا کہ انہوں نے اس ایونٹ میں سے پکچرز لے کر اور اپنی فیس بک پہ پوسٹ کیا اور یہ پروو کرنے کی کوشش کی کہ یہ جو بھی لوگ آئے ہوئے تھے اس میں سے ہمارے مساگا سے بھی لوگ گئے تھے, مارکم سے بھی گئے تھے, تو یہ سارے لوگ جو تھے لبرل کے یہ ایس او پیز کو فالو نہیں کر رہے تھے کووڈ-19 کی. تو یہ اس طرح سے سٹنگ کونسلر کا اپنے فیس بک پر اس طرح کی پکچر پوسٹ کر کے یہ میسج دینا, یہ خالی پاکستانی کمیونٹی کے پاس یہ میسج نہیں جا رہا تھا بلکہ یہ جا رہا تھا تمام کینیڈین کے پاس. اور اس سے کیا میسج جا رہا تھا کہ جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں مسلم اور پاکستانی, they are not Canadian, they don't follow the rules and regulation, they don't care, تو اور they are very irresponsible. تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو اور بہت ہی ڈیمیجنگ اٹیمپٹ تھا جو کہ ذیشان حمید نے کیا. اور اپیرنٹلی اس کا مقصد جو میں سمجھتا ہوں آنیسٹلی وہ یہ تھا کہ جو عظیم رضوی اور جو بھی ان کے ساتھ لوگ تھے ان کو ڈیمیج کرنا تھا. اسی طریقے سے اس کا دوسرا جو پہلو تھا وہ یہ کہ آئی تھنک کہ ذیشان حمید جو سٹنگ کونسلر سمیرا علی کو سپورٹ کر رہے ہیں, تو ان کو ایک طریقے سے انڈائریکٹلی یہ ان کو کریڈٹ بھی دلوانا تھا اور ان کو فیور بھی دینا تھا کہ جب یہ 3 جو سٹنگ نامینیشن کے لیے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ڈیمیج ہوگا تو اس کو فائدہ ہوگا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارا اسٹیج تھا اور یہ بیک فائر کر گیا, یہ بیک فائر کر گیا. اور یہ اس سے آئی تھنک کہ اتنا نقصان ان لوگوں کو نہیں ہوا جن کو یہ ڈیمیج کیا جانا تھا کہ جنہوں نے ایس او پیز کی نہیں کی کمپلائنس, آئی تھنک کہ انہوں نے کی تھی. اور اب جو لوگوں میں بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ یہ سارا اسٹیج تھا اور اس کے پیچھے سٹنگ کونسلر ذیشان حمید تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ایک اور جو 4th جو کینڈیڈیٹ تھی سمیرا علی جو کہ اس وقت سٹنگ کونسلر بھی ہے, اس کو فائدہ دینا تھا اور اس کو جان بوجھ کے اس نے آنے سے منع کر دیا کہ وہ نہ جائے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں میں بات ہو رہی ہے اور اس کے بہت زیادہ کانسیکوینسز آگے چل کر نکل سکتے ہیں کیونکہ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے. اور میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور کمیونٹی اس کا بہت زیادہ اپسیٹ ہے. ہم لوگ مسیساگا میں رہتے ہیں لیکن یہ ساری چیزیں اس سے ہمیں بھی ڈیمیج کر رہی ہیں, حالانکہ ہمارا ان دونوں کی رائیولری سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, ان کی دشمنی سے کچھ لینا دینا نہیں تھا, لیکن یہ سب کے اوپر کوشچن مارک ہو رہا ہے. اینڈ دس از ویری ویری نیگیٹو پارٹ. I think and this kind of politics should be stopped. اگر یہ لوگ کر رہے ہیں تو ان کو نہیں کرنا چاہیے. ہلو, آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی اب آ رہی. Sorry, میں نے وہ میوٹ کیا ہوتا اپنے آپ کو. So I'll come to Asaduddin. So Asaduddin, as Kamal just said that there might be some personal conflict between Azim Rizvi and Zishan Hamid. Okay, and sometimes that happen. You have some personal conflict, but due to those personal conflict, you should not damage the whole image of the community. So what do you say, like in this incident, are we damaging the image of the community as a whole? You know, a person who's elected to a post of responsibility, which is the case of Zishan Hamid, he has an established relationship with Rabia and Azim and many of the people who were there. He should have actually speak to them before broadcasting this out into the general public. This meeting, as I understand, was for
people of Pakistani origin. 4 people were contesting 1 seat, including a sitting councillor. And I'll comment on that. I think anybody who gets elected to, whether it's an MPP, MP, or councillor or trustee, I think as a rule, they should serve out their term prior to jumping into another sphere of politics. Or if they decide to, it is my personal opinion that they resign from that post, which is paid, incidentally. It's not a volunteer job a counselor does. They should resign from that post, open it up for somebody to contest, and then enter the next sphere of their phase of political career. So I think the net result is that instead of unity coming out of this, further disunity and chaos has resulted. And I just think that I think Zishan and Azim and Rabia and all of them should be encouraged to try to bring a resolution to this. The other concern I have is with the Milton community, in my observation, is they are going behind the Liberal Party in big herds, whereas the Conservative Party is very strong provincially. Irrespective of whoever wins the nomination, I have very great doubt that they'll be able to unseat that MPP position and turn it to Liberal, especially the way Ford is working right now. The opportunity there right now is the federal seat, and we can see positivity from Muslims of Pakistani origin and Muslims of South Asian, or just Muslims in general, that the campaign that's run right now on the conservative side by Nadeem Akbar is very positive, unlike what we're seeing on the liberal side. So my message to Miltonians is open up and reach out to Muslim members of the community who are part of the Conservative Party. And I think you should consider looking at other parties, just jumping, like look at the excitedness, like one MPP position opens up, 4 Pakistanis are jumping on that seat. It's ridiculous. And one person is jumping from an existing post she has. She's an existed counselor. She's jumping into there, taking a risk of losing the general election. And, what do people are going to say? If I was in her riding and she's jumping into MPP, I'll say, okay, fine, you're doing that, then who's going to serve my interests? So, I mean, optics are very important because, this is मेरा तो यही concern है कि जो ये optics आ रहे हैं Milton से, वो disturbing है, और especially liberal sides. और मेरा ख्याल में ये जो अभी जो इवेंट जो हुआ था उसमें जो ऑप्टिक्स हैं वही बहुत डैमेजिंग हैं, क्योंकि मैंने जो मतलब वहाँ जो लोग थे उस इवेंट में, उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो सब वो एसओपी थे वो फॉलो किए हैं। जिस तरह फर्ज किए कि भाई एक टेबल पे 6 लोगों के बैठने की जगह थी, वहाँ 4 बैठे हैं। उस जो हॉल था वहाँ 50 लोगों की जगह थी, वहाँ 25 लोग बैठे हैं। तो उन्होंने फॉलोज किए हैं, रूल फॉलो किए हैं उन लोगों ने, लेकिन समहाउ जो ऑप्टिक्स जो बाहर आए हैं वो इतने अच्छे नहीं आए। And again, the media, if you read the article that was published, Zishan Hamid's name is there, and somebody else, Noka Dakru. My question is, did they do enough research to find out if protocols were followed? There was no charges laid by the health inspector. Again, I'm not supporting the meeting. I'm not against it, but I don't see the logic of them trying to tarnish that meeting for the benefit of one candidate, because even Zishan is saying the other candidates who attended are not, they're not worthy of even contesting. So it is almost a political ambush as far as I see it. And I never spoke out against Zishan Hamid up till now. And I'm not in favor of Azim and Rabia either and their decision to hold that meeting. I'm sure they did their best. But again, there is a risk of, in this times, there's a risk of being criticized. But exposing this way and misinforming the public, the way that article was written is not exactly factual.
تو میرے کو تھوڑے concerns ہے, and I think this continues to go on, because میرے حساب سے جو وہ 3 contestants جو تھے, they feel that they were set up by Zishan, and Samira has obviously been endorsed by Zishan openly. And so I feel that the division and the disunity is only going to get bigger unless the community, stops, either leaves the Liberal Party, which is I'm encouraging them to leave. I don't think they are a viable option provincially or federally. That's why I support the Conservatives. But you can see there's a bahut bada ek tamasha circus bana liya hai Liberal Party ke andar. بہت بہت شکریہ. اور میرے خیال میں جو کامل بھائی آپ سے مخاطب ہوں کہ یہ جو میٹنگ کا میرے خیال میں جو مقصد تھا وہ تھا کہ ایک تو سب لوگ اکٹھے ہو کے کچھ سوچیں کہ بھئی آئندہ کیا کرنا ہے ہم لوگوں کو, اور اس کے لیے انہوں نے کچھ مینٹورز بھی, جس طرح ہمارے جو مارکیٹنگ کے جو خالد عثمان صاحب ہیں وہ وہاں پہ تھے, اور پھر ہمارے جو دوسرے جو مظہر شفیق صاحب جو وہاں پہ تھے, عمران میاں وہاں پہ تھے, صفدر حسین سب سے. تو میرا خیال میں جو آئیڈیا تھا کہ سب مل بیٹھ کے کچھ سوچیں کہ ہم کو کس طرح کمیونٹی کے لیے کام کرنا ہے, کس طرح ہم لوگوں کو کمپینس لانی ہے. تو میرا خیال وہ سب جو ہے وہ مطلب وہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ہوا اس مطلب آپ جی بالکل ارشد اوان صاحب, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی موو تھی کہ جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں, اور اس کووڈ-19 میں ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہے بہت ریسٹرکٹیڈ ہیں لوگ ملنے جلنے کے لیے, اور کہیں بات کرنے کے لیے زیادہ تر فون پہ بات ہوتی ہے, زوم پہ ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھی ایفرٹس تھی, میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو ایفرٹ تھی کہ جو لوگ بھی رن کر رہے ہیں ڈفرینٹ رائڈنگ سے وہ آپس میں ملیں, بات کریں, ایک دوسرے کے ساتھ ہیلدی انوائرمنٹ میں بیٹھیں, گڈ آئیڈیاز ایکسچینج کریں. تو یہ ایک فرینڈلی میٹنگ تھی, گیٹ ٹوگیدر تھی, جس کو کہ سیٹ اپ کیا گیا نہ صرف ان لوگوں کو ڈیمیج کرنے کے لیے بلکہ ایک کینڈیڈیٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے, اور اٹس ویری ڈسٹربنگ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں 2 لوگوں کا نام جس طرح کے بار بار لیا جا رہا ہے اور مختلف جو فورم پہ لیا جا رہا ہے, تو اگر میری ایڈوائس ہے سمیرہ علی کے لیے خاص طور پہ, اگر وہ سن رہی ہوں یا ان تک میرا میسج جائے, کہ آپ کو جو کاؤنسلر تھا آپ کی جو لوگوں نے وہ 4 ایئرس کے لیے آپ کو چوز کیا تھا, اور آپ کو اگر آپ یہ جب جا رہی تھیں اس کے اندر کاؤنسلر کے لیے, اگر آپ وہاں پہ یہ ڈکلیئر کرتی کہ میں 2 سال کے بعد الیکشن آپ ریزائن کر کے میں ایم پی پی کے لیے کروں گی جمپ, تو آپ یو ول ہیو گیٹ 0 ووٹ, کیونکہ آپ نے تو 4 سال کا رن کرنے کا تھا ہی نہیں, ان کو سرو کرنے کا تھا ہی نہیں. پھر یہ کہ آپ جو ساری ایفرٹس کر رہی ہیں, آپ کو جو سٹی آف ملٹن پے کر رہی ہے, سیلری پے کر رہی ہے, وہ کر رہی ہے وہاں کے لوگوں کے لیے اپنے سرو کرنے کے لیے, نہ کہ آپ وہ پیسہ اور وہ ٹائم سرو کریں ایم پی پی بننے کے لیے. اور یہ جو جس طریقے سے یہ سارا گیم ہو رہا ہے, جس طرح ڈرٹی پالیٹکس ہو رہی ہے, آئی ایم شیور کہ یہ دونوں جو سٹنگ کاؤنسلر ہیں, آئی ہیو ویری اسٹرانگ ڈاؤٹ کہ دوبارہ الیکٹ نہیں ہو سکیں گے اگر انہوں نے اپنے آپ کو کریکٹ نہیں کیا تو. تھینک یو کامل بھائی. ابھی اسدین صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو الیکشن لڑنا ہے ایم پی پی کا تو آپ پہلے جو آپ کی جو ایگزسٹنگ سیٹ ہے اس سے آپ ریزائن کریں اور اس کے بعد لڑیں. ایم رائٹ اسدین صاحب؟ بالکل. دیکھیے, we should as a community lead in ethics and principles, and it doesn't make any sense to me. It's like saying Bonnie Crombie, while sitting as a mayor, is running for the nomination in Streetsville. Does it make sense to anybody here? I don't think so. It doesn't make any sense. It's like my counselor, Pat Sado, while sitting as a counselor, is nominating herself for the Streetsville federal candidacy. It's, optically it doesn't work. So whoever is guiding Samira is misguiding her, and the misguidance is heavy. I think Khalid Usman has been a senior elected counsel. He attended this meeting. Yes. They should be seeking counsel and
good counsel and advice from senior members of our community. And so my only concern is I don't know what's going on, but I see that it's only getting worse. But on the positive side, the Muslims and the Pakistani community and the community in the conservative side is doing very well. MashaAllah, if you look at Khalid Rashid, Nadeem Akbar Katana, and many candidates that are coming now, inshallah, there'll be another candidate in Streetsville and all over. We're in a much better positive territory. And even many of us who supported Peter McKay have now joined Aaron O'Toole. So again, my message to Miltonians is stop jumping behind the liberals. Second of all, try to unite your ranks, and think carefully about what messages we're sending out to the public, especially from people who have elected positions and are leaders. And mistakes can happen. Whatever mistakes have happened up till now, that's fine. But reconciliation and rapprochement should happen. आपस के अंदर इत्तेहाद पैदा करो, आपस के अंदर झगड़े बंद करें, जिससे और जो भी नियत है वो उम्मत को सर्व करने और be a good representation of your faith. The idea of running and anybody running for politics is for public service and also to be a good representative of their faith, because at the end of the day, people look at us as Muslims and our faith is represented by the way we serve our public. And I'm not saying that the existing counselors have done a bad job. I think they've done a great job in terms of serving their constituents, but they need to also be responsible and work towards creating more unity, and you need to carefully evaluate the decisions they're making and the negative repercussions of this and the fallouts. Yeah, I think I just picked up from your statement that when Aaron and Peter were running, they were rivals. But once the decision has been made that it's Aaron, now everybody is supporting Aaron. So there's no rivalry. So I think that's what we should learn too, that, okay, when you're contesting something, yeah, okay, you say something, you do something. But once somebody is chosen, then everybody should be supporting them. So then there should not be rivalry. There should not be, those kind of tricky games, and which doesn't help anybody. Kamal bhai, would you say something like that? आप कुछ कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं असद की बात से और आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि जो इस वक्त हमारी कम्युनिटी को ये जो आपस के झगड़े हैं और आपस की जो ना इत्तेफाकियां हैं, ये डैमेज कर रही हैं। इसकी वजह से हमारी जो लिबरल की जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट जो हमारी कम्युनिटी को मिल सकती थी, इन झगड़ों की वजह से वो एक दूसरी कम्युनिटी के पास चली गई और हमारे लोगों को इतना अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकली मैच्योर नहीं है कि उन्होंने बड़ी खुशी के साथ वो प्लेट में रख के वो सीट एडम को दी। हालांकि वो सीट जो थी वो अजीम रिजवी या किसी और स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को मिल सकती थी, लेकिन इस तरह से वहाँ माहौल बनाया गया और आपस में लड़ाया गया कि वो जो वोट हमने दिए और वो सीट जो दी वो एडम को दे दी। तो अब इसी तरीके से अगर ये 4 कैंडिडेट आपस में लड़ेंगे तो वो 5वां कैंडिडेट जो कि हमारी कम्युनिटी से नहीं होगा, उसको अल्टीमेटली वो एमपीपी के लिए उसको नॉमिनेशन हो जाएगा। तो फिर ये लोग जो आपस में लड़ रहे हैं ये कहाँ खड़े होंगे? और इनकी इस तमाम चीजों की वजह से और खास तौर पे जो इंसिडेंट को जिस तरह से सोशल मीडिया पे सेटअप करके हाईलाइट किया गया है, उससे खाली उन जो लोग वहां पर अटेंड किए थे उनको डैमेज नहीं हो रहा है, इससे ओवरऑल पूरी पाकिस्तानी कम्युनिटी जो जीटीए में रहती है उनकी हंसी उड़ रही है, उनके ऊपर उंगलियां उठ रही कि दीज पीपल आर नॉट रेस्पॉन्सिबल, दीज पीपल आर नॉट यूनाइटेड। तो ये इस तरह की जो चीजें हैं ये हमें खाली हम नहीं, हमारी आइंदा आने वाली जनरेशन को भी हर्ट करेंगी। तो मैं अगेन ये रिक्वेस्ट करूंगा दोनों साइड से कि प्लीज जो है इनफ इज इनफ। आपस में अगर हेल्प चाहिए तो जो भी इमाम्स हैं वहां पर और भी जो कम्युनिटी के एल्डर्स हैं उनके साथ बैठ के टेबल पे, इवन we can go, me, you, Asaddin can go and talk to these people
لیکن یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کسی کو بھی کہ وہ اپنے پرسنل ڈفرینسز کی وجہ سے پوری کمیونٹی کو ڈیمیج کرے. اسپیشلی میں یہ میسج ذیشان حمید کو دوبارہ سے دینا چاہوں گا کہ کمیونٹی میں یہ ایک جنرل ریومرز ہے اور اسٹرانگ یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ سیٹ اپ کیا گیا تھا اور یہ ان کے آپس کے جھگڑوں کی وجہ سے. تو اگر اس میں کوئی ایسا ہے تو یہ اسٹاپ ہونا چاہیے. اور سمیرا علی کے لیے بھی یہ بیٹر چوائس ہوگی کہ وہ اس نامینیشن کی ریس سے اپنے آپ کو خود ودرا کرے اور کہے کہ آئی ایم کنٹینیوئنگ مائی پریزنٹ اسائنمنٹ وچ از کاؤنسلر. ونس آئی ول ڈن 4 years دین آئی ول لک فار دی ادر پوزیشن. اگر وہ اس طرح سے نہیں کریں گے تو آئی ڈونٹ تھنک کہ لانگ رن میں کوئی ان کے لیے یہ اچھی چیز ہوگی. بہت شکریہ کامل بھائی، بہت شکریہ. ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، تو میں اب ریکویسٹ کروں گا اپنے اسدین صاحب سے کہ جس طرح ابھی آپ نے کہا کہ تو میں ایک لاسٹ پوائنٹ بولنا چاہوں گا. I think Zishan Hamid, Samira, Azim, and the current candidates who are running, Nadeem Akbar now, mashallah, is a leading candidate for the Conservative Party. All of them can have difference of opinions. All of them are assets for our community. I think anybody jo bhi samne aake run karna cha rahe hain, hum usko embrace kar, unko encourage kare. And کافی ڈفرینٹ پوسٹ ہے سیوک ڈیوٹی میں. ٹرسٹیز کا پوزیشن ہے, کاؤنسلرز کے پوزیشنز ہے, ایم پی پیز کے ہے, دوسرے پارٹیز بھی ہے. ایک پارٹی میں سب جمپ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. تو یہ سوچ سمجھ کے آگے ہم چلیں گے اور اتفاق سے اور آپس کے ڈفرینسز کو کم کریں گے تو کمیونٹی کو بینیفٹ ہوگا. ایگوٹزم, ایمبوشنگ اور لیگ پولنگ اور سیبوٹاجنگ اور غلطیاں بھی ہوئیں گے ہمارے پاس, ہمارے خود سے بھی, تو ہم تھوڑا ایک طریقے سے ہینڈل کریں گے تو ہمارا ریپوٹیشن اور کمیونٹی کا پوزیشن اسٹرانگ رہے گا. ملٹن میں بہت اچھا چانس ہے ہماری کمیونٹی کو اچھے طریقے سے پالیٹکس کرنا. یہ جو کرنٹ ٹرینڈ ہے اس کو امیڈیٹلی اسٹاپ کرنا چاہیے اور اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے کام کرنا چاہیے. نیتوں کو صاف رکھیں اور یہ یاد رکھیں کہ ایوری بڈی جو ہے یہاں وہ تو سب خبر میں جائیں گے. تو اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے نیتاں صاف رکھ کے اتفاق پیدا کرو. جتنا اتفاق اور اتحاد رکھیں گے, like the more we can unite, the more Allah's help will be with us. The more we disunite, the more we will fall low in the eyes of Allah. So I would recommend everybody to take a very careful look at what they've done and without any judgment, and whatever has happened. Let's turn a new page in a better direction. Yes, so thank you so much. So as I was saying that the time of the program is like almost over. I want to ask you, Asad, as you said, like mistakes happen. Even like when you live in a family, you have a fight within your family. You fight with your brother, you fight with your sister, So whatever happened, how can we make this right? So the thing is, Muslims are here with a cause to establish justice on the land we've migrated to and be good representatives of our faith. So we have a larger cause ahead of us, and if we make mistakes in between, we should correct them, correct our behavior, because Allah ke samne people can make mistakes, and the only way we can show that we're changing is we modify our behavior going forward. Okay, so modification of behavior, and whoever is the first to reach out with the olive branch is the better person. So whoever will reach out and try to create peace and unity, they will gain my respect 100%. Thank you, sir. Thank you. Kamal bhai, aapse same question hai ki bhai jo bhi hua mistake hui, kisi ne jati ki, kisi ke sath jati hogi, isko hum as a community kis tarah sahi kar sakte hain? ارشد بھائی یہ کوئی اتنی بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے. اگر جیسا کہ اسد نے کہا کہ اگر ہم اپنی ایگو کو ختم کر دیں اور اپنے ڈفرینسز کو سنسیئرٹی کے ساتھ ختم کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پہ آپ کا اور میرا نامینیشن کی وجہ سے کوئی رفٹ تھی یا کوئی پرابلم تھی اور یہ چیزیں اب پبلک میں آ گئی ہیں, تو اگر میرا نام آ رہا ہے تو میرا کیا فرض بنتا ہے؟ میرا فرض یہ بنتا ہے کہ آئی شوڈ پک اپ دا فون, میک اے کال ٹو یو اینڈ کہ ارشد بھائی یہ اس طرح سے باتیں ہو رہی ہیں, آئی وانٹ ٹو فنش اٹ.
I want to come to your house, I want to have cup of tea with you, اور جا کر میں آپ کے ساتھ چائے پیوں. اس کے بعد میری اور آپ کی ایک جوائنٹ پکچر ہو جائے, ہم لوگ جو ہے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیر از نو ڈفرینس, کہانی ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس کو ہم کنٹینیو کرتے رہیں گے تو اس سے خالی ان دو انڈیویجول کا نقصان نہیں ہوگا, بلکہ وہاں پہ ملٹن میں رہنے والے لوگوں کا نقصان ہوگا, اور اوور آل ہماری پوری کمیونٹی ڈیمیج ہوگی, کیونکہ دوسری کمیونٹی ہم کو واچ کر رہی ہے. ہم لوگ وہاں ایک بڑی تعداد میں رہتے ہیں ملٹن میں. اگر جوائنٹ ہو کر رہے ہیں, یونائٹڈ ہو کر رہے ہیں, تو پروونشل اینڈ فیڈرل دونوں سیٹس ہماری ہو سکتی ہیں. اور لیکن اگر اسی طریقے سے یہ چلتا رہا سلسلہ, تو آپ یقین کریں کہ اٹ ول بی ویری ڈیمیجنگ, اینڈ اسپیشلی فار دوز ہو آر آلریڈی enjoying the public seat, public position. So these people should think about it positively and should try to make reconciliation. تھینک یو کمل بھائی, تھینک یو اسدین. بہت شکریہ آپ سے لوگوں کا, آپ سے پھر انشاء اللہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو. تو ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام کہ جو ملٹن میں جو ابھی کرنٹ پولیٹیکل سچویشن ہے اس کے بارے میں کامل صاحب نے اور اسدین صاحب نے بتایا. تو میرا بھی یہی مطلب کہنا ہوگا کہ غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے, لڑائی جھگڑے بھی ہو جاتے ہیں, ان کو مل کے, ان کو بیٹھ کے ان کو سالو کرنا چاہیے. اسی میں ہم سب کی بہتری ہے, اور اسی میں ہماری کمیونٹی کی بہتری ہے, اسی میں ہمارے جو آئندہ آنے والی نسل ہے اس کی بہتری ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں پروگرام دیکھنے کا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.